ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پانی پر چل رہے ہیں اور دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں نکل کر آپ کو سلام کرتی ہیں اور قدم مبارک کو چوم رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین قسم کے حسین مسلح فضا میں بچھ گیا اور اس کے اوپر 2 سطریں لکھی تھی۔ پہلی سطریں اے تھی، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور دوسری سطریں پر اے تھی کہ سلامتی ہو تم پر اے اہل بیت، بے شک وہ حمید و بزرگ ہے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا بہت سے لوگ مصلی کی قریب جمع ہو گئے۔ جوہر کا وقت تھا، تکبیر کہی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے امامتی فرمائی۔ جب سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تکبیر کہتے تو ہاں ملانے والے عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تکبیر کہتے، اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے نکل کر سبز رنگ کا نور آسمان کی طرف جاتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے اپنے دست مبارک اٹھا دیے تو دعا فرمائی کہ اے رب کریم، تیری بارگاہ میں تیری محبوب کے واسطے دعا کرتا ہوں، تو میری مریدوں اور میری مریدوں کی مریدوں کو روحوں کو جو میری طرف منسوب ہے ان سب کو بغیر توبہ کے قبض نہ فرمانا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی اس دعا پر ہم سبھی نے فرشتے کی ایک بڑی جماعت کو آمین کہتے سنا۔ دعا کے بعد ایک ندائی آواز سنائی دی کہ عبد القادر، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہوں گے؟ تو اس سوال پر پیرے پیرے میرے میرا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے غلاموں کے لیے کتنی تسلی بخش جواب دیا۔ سرکار سید محی الدین، سرکار سلطان محی الدین، سرکار قطب محی الدین، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اور برا دونوں ہوں گے، مگر پرہیزگار میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔